نے بڑے واضح طور پہ اپنی ہیئرنگ کے درمیان قابل احترام فاضل ججوں نے پنجاب حکومت کو اپریشیٹ کیا کہ پنجاب حکومت کرونا وائرس کو پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور کووڈ-19 کے خلاف جنگ میں ان کی جد و جہد مثالی تھی۔ پہلا تو یہ فرق پتہ لگ جاتا ہے پنجاب حکومت ورسز سندھ حکومت، عثمان بزدار صاحب ورسز آپ کے مراد علی شاہ صاحب۔ اور پہلی چیز یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، مراد علی شاہ صاحب پچھلے کئی سالوں سے بلکہ 2 دہائیوں سے سندھ اسمبلی کے ممبر چلے آ رہے ہیں اور پہلے وزیر خزانہ تھے اور اب پچھلے تقریباً کوئی 5-6 سال سے وزیر اعلیٰ ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب پہلی دفعہ MP بنے ہیں اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے جب آپ یہ انالیسز میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا، پنجاب کے اندر پچھلے سال گندم کی پریکیورمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بہترین طریقے سے جو ٹارگٹ تھا اس کو اچیو کیا گیا اور اپنی پرفارمنس بہترین طریقے سے دی گئی۔ سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی قیادت میں 0% سرکاری خریداری تھی اور پریکیورمنٹ تھی 0 ایک دانہ نہیں خریدا۔ یہ انالیسز بھی آپ کے سامنے۔ پھر سندھ کے اندر پچھلے سال 5 لاکھ ٹن گندم پاسکو نے رکھی تھی سندھ کے لیے کہ انہوں نے خریدنی ہے۔ اس سال فیبروری تک جب تک آٹا بحران نہ پیدا ہو گیا، جب تک JIT نہ بن گئی، جب تک میڈیا کے اندر اپوزیشن کے اندر چھتر اور لتر پڑنا نہیں شروع ہو گئے، سندھ حکومت نے اس وقت تک ایک دانہ نہیں خریدا تھا پاسکو سے 5 لاکھ ٹن میں سے ایک دانہ بھی۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہوا تو فیبروری کے اندر بھاگم بھاگ 5 لاکھ ٹن میں سے 2 لاکھ ٹن گندم انہوں نے خریدی۔ یہ آپ کے سامنے کتابی جائزہ آ گیا کہ عثمان بزدار صاحب کتنے اچھا پرفارم کرنے والے ہیں، جو پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور پہلی دفعہ MP، اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب کتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس سال پنجاب نے 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ سرکاری گندم کی خریداری کا 41 لاکھ ٹن، 91% جو ٹارگٹ طے ہوا تھا اس کا 91% اچیو کیا۔ دوسری طرف سندھ نے 12.5 لاکھ ٹن گندم اس سال سرکاری خریداری کی۔ لیکن ساتھ ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، پنجاب نے پورا سندھ، پورا KPK، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں انہوں نے آج سے تقریباً 3-3.5 ماہ پہلے 7 جولائی سے 17,000 ٹن سے لے کے 30,000 ٹن ڈیلی گندم فلور ملوں کو ریلیز کرنا شروع کی تاکہ پاکستان کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے، پنجاب کے اندر آٹے کا بحران نہ آئے، اور 5 ارب روپیہ ماہانہ سبسڈی اس کے اوپر دے رہے ہیں۔ دوسری طرف 12.5 لاکھ ٹن گندم اس دفعہ اچیو کرنے کے باوجود ایک گندم کا دانہ بھی 20 تاریخ تک، پرسوں ترسوں تک انٹینشلی، پرپسلی، ولنگلی، جان بوجھ کے پاکستان کے اندر PTI کی حکومت کو، عمران خان صاحب کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ریپروچ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، آٹے کا بحران پیدا کرنے کے لیے اس 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے ایک دانہ بھی فلور ملوں کو ریلیز نہیں کیا گیا آج سے 3 دن پہلے تک، اور ابھی تک کا بھی مجھے نہیں پتا کہ ریلیز شروع کی کہ نہیں کی۔ دوسری طرف سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان کو گندم کے بحران سے بچانے کے لیے پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے۔ ایک تو یہ پرفارمنس آپ کے سامنے۔ تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز، سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے، گنے کے کاشتکاروں کو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کے اندر بہترین ادائیگیاں شروع ہوئیں، بہترین ادائیگیاں، اور اس سال 99% ادائیگی ہو چکی ہے۔ سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب حکومت کی سپرویژن میں، اور اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ پنجاب کے اندر اربوں روپے کی آؤٹ سٹینڈنگ جو ہے نا وہ باقی تھے،
اور کاشتکار جو ہے وہ گنے کے رلتے پھرتے تھے اور آل شریف کی شوگر ملوں کے چکر لگا لگا کے 180 روپیہ ریٹ رکھ کے 130 روپے من کے حساب سے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کر کے، ان کو جناب ٹارچر کر کے، ان کو فائنینشلی ڈیگریڈ کر کے کاشتکاروں سے گنا لیا جاتا تھا اور سونے پہ سہاگا پھر بھی ادائیگیاں نہیں کرتے تھے. یہ آن ریکڈ بات ہے. لیکن پنجاب کے اندر ان 2 سالوں کے اندر 99% ادائیگیاں ہوئی ہیں اور 230 روپے من، 200 روپے من کے حساب سے جناب گندم کی گنے کی جناب کاشتکاروں کو. میں چیلنج دیتا ہوں، آج ابھی میرے اس کے بعد مرتضی وہاب صاحب اور سعید غنی صاحب آئیں اور اپنے فیکٹس پیش کریں کہ گنے کے خریداروں کی، گنے کے کاشتکاروں کی کتنی ادائیگیاں سندھ نے جناب کتنے پرسنٹ جناب وہ ان کے آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے وہ پے کر دی ہیں. اربوں روپے آپ کو نظر آئیں گے. یہ فرق بھی آپ کے سامنے بڑا کلیئر کٹ. اور ایک بڑا امپورٹنٹ جو اگلا ایشو میں آپ سے سندھ آئی جی کا معاملہ ڈسکس کروں گا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جو بڑا اپنے آپ کو جناب ایکٹیو افیکٹو ویجیلنٹ وزیر اعلیٰ کے طور پہ پیش کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور اربوں روپے کا ان کے ڈی جی پی آر کے اندر بجٹ رکھا ہوا ہے ایڈز کے ذریعے سے، باقی چیزوں کے ذریعے سے. آئی جی سندھ کے معاملے میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور برملا کہتے ہیں کہ بڑا غلط ہوا جناب مزار قائد پہ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں جناب آئی جی سندھ جناب ہمارے کنٹرول میں نہیں. اس کا مطلب ہے تم اپنے منہ سے مان رہے ہو کہ آپ نااہل ہو، آپ نکمے ہو، آپ سے آپ کا آئی جی جو ہے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار اور 200 روپے درجن ٹماٹروں والی سرکار، آپ تقریر شروع کرتے ہیں تو عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے یا اس طرح ایک انگلی اٹھانے سے پہلے 4 انگلیاں جناب اپنی حکومت، اپنے مراد علی شاہ صاحب اور اپنی سندھ حکومت کے جو 13واں سال پورا کر رہی ہے لگاتار وہاں کے حالات جو ہے نا، یہ صرف چند ایک میں نے بتایا. یہاں 7500 میں آپ کو بتا سکتا ہوں تھر کے سالانہ 10,000 بچوں کی اموات سے لے کے اندرون سندھ کے اندر جناب بولے کتوں کا کاٹنے کے ٹیکے نہ ہونے سے لے کے اور اس طرح کی 7500 چیزیں ہیں. لیکن میں نے چھوٹا سا نقشہ پیش کیا ہے. آئندہ مجھے امید ہے ہمارے بڑے نامور لوگ ان کو کیوں چینل سے نکالا گیا، ان کی خدمات جو ہیں ان کو کیوں پھینک دیا گیا، اور وہ اب اپنے چھوٹے یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے چینل بنا رہے ہیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے گلا گھونٹا ہے میڈیا کا. لہذا میڈیا کی آزادی اور ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ایک کوالٹی کے ساتھ ہمیں میڈیا کی آزادی چاہیے اور اس کے لیے ہم ہمیشہ میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہاں سے ایک سوال لے لیں. اچک زئی صاحب نے جو اردو لینگویج کے حوالے سے کراچی کی تقریر میں بیان دیا تھا اس پہ آپ کا کیا؟ دیکھیے وہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں. مقامی زبانوں کو ترجیح دی جائے تعلیم کے سلسلے میں، یہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کا یہ باتیں بہت پرانی ہیں. مقامی زبانوں کو ترجیح دی جائے تعلیم کے سلسلے میں، یہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کا یہ موقف نہ ہو. اور اردو ہے ہماری قومی زبان، ٹھیک ہے، اس کو ہمیں کوئی انکار نہیں اس سے. مجھے جس طرح اردو آتی ہے اور میں اردو بولتا ہوں، چاہیے کہ میرے بچوں کو پشتو بھی اسی طرح ہے نا. اب عجیب بات ہے کہ میں پشتون ہوں، میرے بچوں کی پشتو بہت کمزور ہے اور وہ اردو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں. آپ سندھ کے لوگ ہیں، آپ کے بچوں کو شاید سندھی زبان لکھنی نہ آئے لیکن آپ کو اردو آتی ہے. تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم کا ایک رجحان بڑھایا جائے. تو اس حوالے سے یہ بات تو ہم صرف اردو کے بارے میں نہیں کہی گئی، حالانکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے. میرے خیال میں آپ سندھی لوگ میرے صوبے میں جائیں گے تو آپ کو پشتو نہیں آئے گی، تو آپ اردو میں بات کریں گے. تو میرے پٹھان کو بھی سندھی نہیں آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ اردو میں بات کرے گا. تو اس طرح اردو ایک رابطے کی زبان ہے جس سے نہ ہمیں کوئی دشمنی ہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے. اب آپ افغانستان جائیں، افغانستان کے پشتوں میں فارسی زبان زیادہ ملی، لیکن یہاں پاکستان میں پشتوں کے اندر اردو زبان زیادہ ملی ہوئی ہے. پنجابی کے الفاظ آپ کو اس میں ملتے ہیں. تو جہاں جو لوگ جو قومیں
विकल्प होते रहते हैं, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उर्दू मसला नहीं है, उर्दू में तो हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इलाकाई ज़बानों में भी आना चाहिए। मुझे कल खुद जरदारी साहब बता रहे थे कि मैं वहाँ लंदन में जब पढ़ कर वापस आया तो मुझे न उर्दू आती थी और न सिंधी आती थी। बात में सीखी हमने। वफाक गुजरा कह रहे हैं कि पीटीएम उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने करप्शन किए और लेब से बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने ये ग्रुप बनाया और जिंदगी शुरू की है। देखिए, वो अपने करप्शन की बात क्यों नहीं करते? वो सीपैक का चेयरमैन जो है उसको तो वो बचाना चाहते हैं और उसको तो मुस्तस्ना रखना चाहते हैं। जो उनके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, फॉरेन फंडिंग केस का मसला है, BRT का मसला है, बिलियन ट्रीज का मसला है, मालम जबे का मसला है जी, कितने उनके खिलाफ इस वक्त मैदान, एक भी पेश नहीं हो रहे, उनकी केस चल ही नहीं रहे उनकी जी। तो किसी को इस तरह चोर कहना कि आप 2001 से मुशर्रफ ने जब एक हुकूमत बनाई तो मेरे ख्याल में उसी वक्त से जो एहतसाब सियासतदानों का शुरू हुआ है और आज तक एहतसाब ही हो रहा है और उसके कोई नताइज नहीं हैं, तो इसका माना यह है कि ये नेकनीयती पर मबनी एहतसाब नहीं है, सिर्फ सियासतदानों के दामन को दागदार करने के लिए इस हद तक जाया जाता है। जावेद साहब, एक मिनट प्लीज। जावेद, वो कहते हैं कि मुझे तो अपनी मौलाना जिस होटल के अंदर सफदर अवान साहब थे वो अपने कमरे में थे और बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होकर सामने आ जाएगी। पहले दिन जो इन्होंने अपने 2 ज़रख़रीद लोगों के जरिए से ट्वीट्स कराए, एक इनका खास पपेट है साबिक पैमरा का चेयरमैन अफसार आलम, उसने ट्वीट किया जो चिटखनी और जो हथी उसने दिखाई होटल की, वो दरवाजा और वो कुछ और था, और एक दूसरा इनका खास मुलाजिम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने ट्वीट किया एग्जैक्ट उसी टाइम वो दरवाजा और वो हथी कोई और थी। यार, कुछ झूठ के और फरेब के और फ्रॉड का कोई सरपाव नहीं होता। और फिर जिस इज्जत और एहतराम के साथ सिंध पुलिस की गाड़ी में अकेला उसको लेके वीडियो सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं, अगली सीट में बैठा के शाह बहादुर को लेके गए, तो जनाब अगर बकौल इनके रेंजर्स आई और जनाब उसने आके अटैक कर दिया, दरवाजा तोड़ दिया, तो उस पूरी वीडियो के अंदर सारे लोग नजर आ रहे होते। फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बेगम सफदर अवान साहिबा वो शख्सियत है जो टोटल सोशल मीडिया की लीडर है। सारी दुनिया जानती है, वो तकरीर कर रही होंगी तो हाथ में मोबाइल, तकरीर करते हुए भी जो है ना वो खुद जनाब फोटोज ले रही होंगी, वो मीटिंग में बैठी होंगी, फोटो ले रही होंगी, वीडियो बना रही होंगी, वो जिस हालत में होंगी जनाब वो वीडियो और फोटो बना के फौरन ट्वीट कर रही होंगी। वो तो ट्विटर मलका है, मलका है ट्विटर, उसके अलावा तुमको तो इस बार कितनी फीसद यकीन दहानी आपको उन्होंने करवाई है कि आखिर तक आपके साथ चलेंगे? गवर्नमेंट भी इस्तीफे देगी इस बेटा, ये सहाफत की दुनिया में एक सवाल वो फरसूदा भी हो जाए ना तो आप लोगों ने दोबारा करना है। मेरी बात तो सुन लेना। देखो भाई, बात ये है, वो इवेंट JUI का था और तमाम पार्टियां उन्होंने सिंध में इस्तकबाल किया, पंजाब में इस्तकबाल किया और वहाँ स्टेज पर सब हमारे साथ मौजूद रहे। इवेंट JUI का था। आज जो इवेंट है वो तमाम पार्टियों का मुश्तरका है, लिहाजा इस किस्म के पहले वो आपको छोड़ गए, सब स्टेज पर थे हमारे साथ। 14 दिन अगर हम वहाँ स्टेज पर थे तो वो भी हमारे साथ थे। अवान साहिबा के कमरे के अंदर ये सारी तोड़ फोड़ या कोई हंगामा या कोई अटैक या कोई रश, चाहे पुलिस का था चाहे किसी का भी था, हुआ होता और बेगम सफदर अवान साहिबा ने वीडियो या फुटेज ना बनाई होती और उसको सोशल मीडिया पे ना चढ़ाया होता। तो जनाबे वाला, मैं दावे से कहता हूं अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा। सफदर अवान साहब अपने कमरे में थे, बेगम सफदर अवान साहिबा अपने कमरे में थी और यहाँ पे ड्रामा रचाया जा रहा है जनाब। चादर चार दीवारी डिस्टर्ब हो गई तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मज़ार कायद की कोई चादर चार दीवारी नहीं है, मज़ार कायद की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मज़ार कायद का कोई एहतराम नहीं है, मज़ार कायद और बबाए कौम का कोई एहतराम नहीं।
احترام ہے تو آئی جی سندھ کا ہے، احترام ہے تو صفدر اوان کا ہے۔ اور اس ایشو کے اوپر آخری بات کہتے ہیں صفدر اوان صاحب، میں نے وہاں پہ مادر ملت کے نعرے لگوائے، آج یہ بھی میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھ دوں، یہ پاگل سرفراز شخص وہاں پر مادر ملت جناب اپنی زوجہ ماجدہ کو سمجھ کے نعرے مار رہا تھا۔ یہ پورا وہاں پہ جو گینگ تھا نا، یہ پورا گینگ، یہ صفدر اوان وہاں پہ ساروں کو اپنی زوجہ ماجدہ کو مادر ملت قرار دے کر زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ پکڑا گیا تو کہتا ہے جناب میں مادر ملت فاطمہ محترمہ فاطمہ جناح کی زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بے وقوف مت بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ باقی چیف آف دا آرمی سٹاف نے انکوائری کا حکم دیا ہے، انکوائری سامنے آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ ایشو، سب سے امپورٹنٹ، میں آج پاکستانی قوم کے سامنے اس آل شریف کی اور اس نواز شریف صاحب کی، اس بیگم صفدر اوان صاحبہ کی جو پاک فوج اور اس کے اداروں کے خلاف جو ایک بغض اور کینہ اور اناد ہے، ساری دنیا سوچتی ہے، ہم بھی بیٹھ کر سوچتے ہیں یار آخر کیا وجہ ہے۔ ان کا پہلا دور، ان کا دوسرا دور، اس کے اندر جو انہوں نے کیا مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ان کا جو آخری دور تھا سٹارٹ ہوا 2013 کے اندر افغانستان کی افغان آئرن اینڈ اسٹیل کنسورشیم کمپنی، اس کا اور انڈین اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا، ان کا اور سجن جندال، ان تینوں کا ایک معاہدہ ہوا 1 ارب 80 کروڑ ٹن خام لوہا، صوبہ بامیان، ضلع حاجی کاغ کے ذخائر تھے۔ انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، معاہدہ کروانے میں حامد کرزئی کا ایک بھرپور کردار تھا۔ معاہدہ ہو گیا، لائسنس مل گیا انڈیا کو، سجن جندال کو، یہ 2013 کی بات ہے۔ 2014 میں 27 مئی کو مودی کی تقریب حلف برداری تھی وزیر اعظم کی، نواز شریف صاحب وہاں پر گئے اور بن بلائے گئے تھے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ پھر اینڈ ٹائم پہ انہوں نے وہاں پہ منت کر کے کہا کہ جناب مجھے انویٹیشن بھیج دیں، ورنہ اینڈ ٹائم پہ انویٹیشن آیا تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا اس بات پہ راضی نہیں تھے، لیکن ان کے اپنے تجارتی مفادات تھے، یہ وہاں جانا چاہتے انویٹیشن بھیج دیں، ورنہ اینڈ ٹائم پہ انویٹیشن آیا تھا انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈیا اس بات پہ راضی نہیں تھے، لیکن ان کے اپنے تجارتی مفادات تھے، یہ وہاں جانا چاہتے تھے، یہ وہاں پر گئے۔ وہاں پر گئے تو تقریب کے فوراً بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو پاکستان کے ہائی کمیشن نے ان کو کہا کہ حریت کانفرنس کے کشمیری رہنما آئے ہوئے ہیں اور آپ سے ملاقات کے انتظار کر رہے ہیں، روایت کے مطابق کہ جب بھی کوئی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو پاکستانی ہائی کمیشن میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا انکار کرتے ہوئے کہ یہ میں نے ملاقات نہیں کرنی، سیدھا گئے ہیں سجن جندال کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر، وہاں پر بیٹھ کے سارے معاملات طے ہوئے۔ وہ 1 ارب 80 کروڑ ٹن خام لوہا 60 گریڈ کا، دنیا کے اندر آئرن اور سٹیل کے جتنے کیٹیگریز ہیں 60 گریڈ کا لوہا سب سے مضبوط، سب سے افیکٹو اور سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پر سب سے بہترین جدید اسلحے کے استعمال اور اسلحے کے تیاری میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے معاملات طے کیے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی، اپنی پارٹنرشپ کی، واپس آئے ہیں۔ واپس آ کے پہلا کام انہوں نے کیا کہ FWO کے چیئرمین کو بلا کے کہا کہ صوبہ بامیان سے لے کے پشاور تک موٹر وے کی طرز کی جناب بہترین سڑک بنانے کا PC1 بنایا جائے۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی کوئی دور دور تک نہ لینا نہ دینا نہ معاملات، نہ کوئی ضرورت پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی۔ ساری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیز تو ساری پتہ چل گئی۔ انہوں نے جناب اپنی رپورٹ دے دی کہ یہ منصوبہ فیزیبل نہیں ہے۔ بڑا سیخپا ہوئے اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، وہاں سے ایک کلیش سٹارٹ ہوا۔ بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ وہ 2.25 یا 2 ارب ٹن لوہا تھا اور کوئلے کے ذخائر تھے۔
وہ سجن جندال اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی سے طے ہوا تھا کہ وہ یہ روڈ بنے گی. اس روڈ کی وجہ سے پشاور کے ذریعے سے موٹر وے سے ہوتے ہوئے لاہور اور واگا بارڈر سے جناب انڈیا جائے گا, اور انڈیا کی 45 اسلحہ ساز فیکٹریاں تھیں, اس فیکٹریوں کے اندر یہی لوہا 60 گریڈ کا 60 گریڈ کا وہ استعمال ہوگا. اور میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا, انڈیا نے یہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال کرنا ہے یا کرنا تھا؟ انڈیا نے برطانیہ کے خلاف, فرانس کے خلاف, امریکہ کے خلاف یا افغانستان کے خلاف؟ یہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا تھا. پاکستان کے اداروں نے اس کی یہ آخری دور کی یہ جو پہلا بہت بڑا ملک دشمنی کے اوپر مبنی اور اپنی تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے وطن سے اور اپنی سرزمین سے اور اپنی دھرتی ماں سے بے وفائی کرنے کی جو پہلی اس کی پلاننگ تھی, اس کے رستے میں ہرڈل بنے اور یہ منصوبہ ناکام کیا. اور جندال کے لیے اور انڈیا کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ رشیا کے ذریعے سے جناب وہ لوہا اور وہ کوئلہ لے کر آئے. اس کی فیزیبلٹی جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتی تھی کاسٹ بینیفٹ ریشو کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ میں نے 20 اور سینکڑوں وجوہات جو دوسرے دور کے اندر, اس میں سے یہ پہلا ایک میں نے آپ کے سامنے وجہ رکھی ہے. آج پاکستان کے اندر بدقسمتی سے انڈین چینلز, آج سارے پاکستان کے اندر ایک میڈیا کے اندر خبر چل رہی تھی کہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ریسرچ نے ایک پورا انالیسس پیش کیا ہے کہ پچھلے 36 گھنٹے یا پچھلے ایک ہفتے یا اسپیشلی 2018 کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک انڈین میڈیا کس طریقے سے 5th جنریشن وار کو ایڈوانس کرتے ہوئے, انہانس کرتے ہوئے سی پیک کے خلاف, جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف, پاکستان کے خلاف, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف, پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف, انڈین فوج کے خلاف, پاکستانی فوج کے خلاف کس انداز سے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لڑ رہا ہے, جو پہلے نہیں تھا. اور خصوصاً جب سے یہ مکس اچار پارٹی پی ڈی ایل 20 ستمبر سے بنی ہے, اس وقت سے لے کے اب تک یہ ہر روز ایندھن فراہم کرتے ہیں. جو اسپیشلی یہ جو آئی جی سندھ اور بازار قائد کا اور صفدر عوان کا ایشو ہے, یہ روزانہ کا جو ڈرامہ صبح 9 بجے ایک فنکار آتا ہے, 10 بجے دوسرا اداکار آتا ہے, 11 بجے تیسرا کلاکار آتا ہے, اور جناب اسی طریقے سے 6 بجے تک ان سارے نوسر بازوں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. صبح 9 بجے آتے ہیں, کھربوں ڈالر کی کرپشن کے نیب وہاں پیشی پہ آتے ہیں. لیکن 3 چیزیں آخری بات کر کے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز, اس مکس اچار پارٹی اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن یہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے. 3 چیزوں کے ارد گرد. پہلا ان کا تماشا ہے, دوسری ان کی آشا ہے, اور تیسرے ان کی بھاشا ہے. تماشا ان کا کرپشن کا ہے, تماشا ان کا منی لانڈرنگ کا ہے, تماشا ان کا کک بیکس کا ہے, تماشا ان کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا انڈیا کے ساتھ تجارت کا ہے, تماشا ان کا جعلی اکاؤنٹس کا ہے, تماشا ان کا منظور پاپڑ والے کا ہے, تماشا ان کا کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کا ہے. یہ ہے پہلا تماشا. دوسرا ان کی آشا ہے. ان کی آشا ہے این آر او, ان کی آشا ہے نیب کے ریفرنس اور کیسز سے ریلیف حاصل کرنا. ان کی آشا اور خواہش ہے کہ ہمیں بالکل کلین چٹ دے کے ہمیں صاف ستھرا سادھو نعوذ باللہ معاذ اللہ کا ولی غوث کتب کلندر قرار دے دیا جائے. اور بیگم صفدر عوان کی آشا ہے کہ اسے یہاں سے نکالا جائے اور جناب لندن میں بھجوا دیا جائے. دوسری آشا ہو گئی, پہلا تماشا, دوسری آشا, اور تیسرا ان کی بھاشا ہے. بھاشا یہ روزانہ آئین کی حکمرانی, جمہوریت کی حکمرانی, اداروں کی رسپانسبلٹیز, قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے, یہ بھاشا صبح 9 بجے شروع ہوتی ہے اور رات تک جناب ٹاک شوز کے اندر آپ ان کی بھاشا سنتے ہیں. تو بات سمپل سی ہے, تماشا کرپشن کا, آشا این آر او کی, اور بھاشا جناب جمہوریت, 18ویں ترمیم اور اداروں کی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے کی جناب تلقین. ان 3 چیزوں کے ارد گرد یہ مکس چار پارٹی اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن گھوم رہی ہے. لیکن انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی.
نہ انڈین چینلز کی، نہ انڈین میڈیا کی، نہ انڈین را کی. بہت شکریہ. یہ فرمائے کہ ایک طرف سندھ حکومت نے جو ہے بلاول صاحب نے اپیل کی چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ وہ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں. انہوں نے کورٹ کمانڈر سے رپورٹ لی اور ان کو حکم دیا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. دوسری جانب مراد علی شاہ صاحب جو وزیر سندھ ہیں وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں 5 لوگ شامل کرتے ہیں، جس میں تحریک انصاف کا کوئی ممبر نہیں ہوتا، اور اس میں اپنے ہی ان کے وزراء ہیں جو پارٹی کے، ان کو شامل کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک طرف آرمی چیف سے مطالبہ کر رہے تھے اور دوسری طرف اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں؟ کون سچا ہوگا اور کون جھوٹا ہوگا؟ کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ 18ویں ترمیم کی غزل سن کے پچھلے 10 سالوں میں کان پک گئے ہیں. یہ صبح سے لے کے رات تک بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے با اختیار ہیں اور صوبوں کے پاس انتظامیہ، پولیس، تمام کے اختیارات صوبوں کے پاس ہیں. اب جب اسی اختیار کے تحت پولیس نے ایکشن لیا ہے تو اب یہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور ڈبل گیم کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ بلاول زرداری اور آپ کے مراد علی شاہ صاحب یہ ڈبل گیم کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ انہوں نے سب کچھ کیا، پری پلانڈ کیا، اداروں کو ملائن کرنے کے لیے کیا. ورنہ آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے کہ جو ابھی تک ویڈیو فوٹیجز آئی ہیں، رینجرز کا کوئی بندہ وہاں پہ نظر نہیں آیا. پولیس تھی، پولیس کی گاڑی تھی اور عزت اور احترام کے ساتھ ان کو لے جایا جا رہا تھا. جی جناب. ہم سب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو بامیان والی آپ نے اسٹوری سنائی ہے، یہ بامیان والی اسٹوری 1 ارب 80 کروڑ ٹن جو لوہا ہے، یہ پاکستان کے کسی بھی حساس ادارے میں پاکستان کی جو رپورٹس ہوتی ہیں گزشتہ 6 سال میں یہ رپورٹ ابھی تک کہیں سے نہیں آئی. پہلی مرتبہ آپ سے آ رہی ہے. آپ کا سورس کیا ہے اس بارے میں؟ شریف فیملی ہے، سجن جندال ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں، کیا سورس ہے؟ کیونکہ یہ 1 ارب 80 کروڑ کی. اور دوسرے کے ساتھ ہی کمنٹ کیجیے گا کہ آج یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر پنجاب میں آپ کے علاوہ کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، کہ کوئی اتنی زوردار طریقے سے جواب نہیں دے رہا. تو کیوں آپ کے باقی جو گزرا کو کیا شاید کس بات میں شائدیت فیل کرتے ہیں جواب دینے میں؟ اچھا، میں آپ کے سامنے نا ابھی ساری پاکستانی عوام کے سامنے ایک ویڈیو جناب آصف علی زرداری صاحب کی وہ میں سنواتا ہوں. اس میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آصف علی زرداری صاحب کے کیا ویوز تھے آج سے 4 سال پہلے. اور ان 4 سال پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ یہی نواز شریف صاحب ہیں جو گریٹر پنجاب انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جناب بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنیے گا. اگر گریٹر بینچ بنتی ہیں تو پھر ان کی اس وقت اگر 3000 برانچز ہیں یا 2000 برانچز ہیں پھر تو 30,000 برانچز ہیں نا. آواز آ رہی ہے؟ ان کا تو مال بکتا ہے بھائی، یہ تو سوداگران ہے. زرداری صاحب آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ الحاق ایگزیکٹ الحاق ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر. کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے، جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے، جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں، وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں اور یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ملنے کے لیے تیار ہیں. اور خود ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف. تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے. انڈینز نے کہا تھا کہ ہم نے بھی نواز شریف صاحب پہ انویسٹ کیا ہوا ہے بٹ وی نیور بلیوڈ اٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا لیڈر میاں نواز شریف پہ یہ الزام لگا رہا ہے. الزام نہیں لگا رہا، میں کہہ رہا ہوں آئی بلیو ان اٹ. آپ اگر فورن منسٹر نہیں رکھتے، آپ کچھ 3 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ فورن منسٹر رکھیں، آپ کسی کو ہائر نہیں کرتے ٹو پروٹیکٹ یور انٹرسٹ ان امریکن واشنگٹن. آپ کو پتا ہے واشنگٹن کی لابی جو ہے اسمال لابی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بائی ڈیفالٹ آپ کسی اور کو ایڈوانٹیج دے رہے ہیں نا. آپ بائی ڈیفالٹ اگر ایڈوانٹیج دے رہے ہیں تو ایڈوانٹیج کس کو جا رہا ہے؟ انڈیا کو جا رہا ہے نا. تو یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ تو اللہ نہ کرے
آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. ان کی کیا بساط کی ہے ہمیں کچھ کر سکے پاکستان کو، اور اللہ نہ کرے، اللہ کی ذات بھی ہے، مگر ان کی سوچ صرف اگر ان سے کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان کے کوئی خلاف ہے تو پھر یہ ایکسٹریم اینڈ سے جانے کے لیے تیار ہے. سن لیا جی پوری پاکستانی قوم نے. ایک منٹ پوری پاکستانی قوم نے سن لیا. بلاول زرداری صاحب یہ آپ کے ابا جی ہیں. آج سے 4 سال پہلے ارشد شریف صاحب بڑے سینئر، بڑے ایکٹیو، بڑے ویجیلنٹ جناب جرنلسٹ ہیں، ان کو انٹرویو 1 to 1 دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے اور یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے، اور یہ گریٹر پنجاب بنانے کے لیے ساری سٹرگل کر رہا ہے. اسی کی ایک میں نے صرف آپ کو جھلک دکھائی ہے، ایک جھلک صرف بامیان صوبے کی. یہ 7500 چیزیں اس طرح کی ہیں. اور اسی طریقے سے باقی بھی آپ کا جو والیوم 10 ہے نا، جو پاناما کیس کا پڑا ہوا ہے، وہ بھی کھل جائے تو اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. تو بلاول زرداری صاحب خدا کا واسطہ ہے، اپنے والد کی لاج رکھ لو، بیچارہ بیمار ہے اس وقت، زندگی کے جناب بڑے امپورٹنٹ لمحات پہ ہے. اس کی کئی ہوئی بات کا پیرا دو. اپنی کرپشن اور اپنی بددیانتی سے بچنے کے لیے جن کو انڈین ایجنٹ کہتے تھے، جن کو گریٹر پنجاب بنانے کا تم کہتے تھے کہ الزام نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، تو اس کے متعلق کم از کم یہ چیز نہ کریں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح ابھی بات کی موجودہ حالات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کا واقعہ خود کروایا ہے، آرمی چیف نے انکوائری کا حکم دے دیا، تو کیا یہ تحریک انصاف کی جو وفاقی حکومت ہے ان کی اور فوج کے درمیان بھی اگر خلیج پیدا کرنے کی کوشش اگر کی گئی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی فوج اور عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت ایک پیج پر ہے؟ اچھا، میں ایک پولیٹیشین ہوں، ساری زندگی سیاست میں گزری ہے. میں آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دوں، فوج ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. پاکستان کی فوج ہمیشہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے. اگر نہ ہوتی تو ہم 4 حلقوں کا لے کے نکلے تھے. 1.5 سال ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کی، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جب ہم دھرنا دینے نکلے، چاروں کے چاروں حلقوں پہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا. ثابت ہوا کہ دھاندلی ہوئی ہے، چاروں پہ ری الیکشن ہوا، ٹھیک ہے جی. ہمارا سٹینڈ ثابت ہوا، حق سچ کے اوپر مبنی سٹینڈ کے اوپر ہم 126 دن بیٹھے رہے، لیکن ہم حکومت نہیں ہلا سکے. حکومت نہیں گئی. کیوں؟ کہ پاک فوج اس حکومت کے ساتھ تھی، کیونکہ یہ اس وقت جیسی تیسی بھی تھی، اس وقت ایک لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے کاغذوں کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. تو حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہے پاک فوج جناب والا. اور اگر آج پاک فوج جو ہے اور فوجی ادارے وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ نہیں کھڑے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ وفاقی حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بات آپ نے ذیشان بخش صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل میں یہ بہت بڑی سازش تھی، یہ بہت بڑی سازش تھی. فاسٹ فلیگ آپریشن تھا، جیسے وہ انڈیا کراتا ہے نا، پٹھان کوٹ، اوڑی، پلوامہ، ٹھیک ہے جی. دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلے بھی جناب ایک ہوا تھا، جاپان اور امریکہ کے درمیان بھی. بالکل یہ وہ آپریشن ہے جس کے تحت پری پلانڈ کوشش کی گئی ہے اداروں کو ملائن اور ریگریٹ کرنے کی، اور حکومت اور اداروں کے درمیان ایک تفرقہ ڈالنے کی. حالانکہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے 18ویں ترمیم سے پہلے بھی، 18ویں ترمیم کے بعد بھی انتظامیہ اور پولیس 100% صوبوں کے تابع ہے. اور جو موجودہ آئی جی سندھ ہے وہ تو ہے ہی آل زرداری کے غلام اور آل زرداری کے گھر کا جناب باندھی. جی فاروقی صاحب، اس کے بعد کتنا امکان ہے کہ آئی جی کو کم از کم جو ہے وہ واپس کیا جائے اور اس سندھ میں کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے انتظامی بات؟ دیکھیں ابھی یہ ساری انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن جو سندھ کی حکومت کی ہے وہ تو سارا ٹروپی ڈرامہ ہے، گوگلوں سے مٹی جھاڑنے کی ایک ناکام کوشش ہے. وہی وزیر بٹھا دیے ہیں جو سارا دن جناب وہ طوطا کہانی جناب وہ آل زرداری کی جناب سناتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کی کیا مجال ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں، ان کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی تمنا کے برخلاف. لیکن اب جو آئے گی، کیونکہ ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا نا اداروں کو، تو ادارے کی طرف سے جو ساری انویسٹیگیشن آئے گی تو پتہ چل جائے گا اور اس کے مطابق پھر جو فیصلہ ہوگا. جی بٹ صاحب، ایک تو دوست نے سوال کیا کہ آپ نے بامیان والا الزام لگایا، وہ رپورٹ کس کی، اس کا برائٹ اور وضاحت. اچھا میں بتاتا ہوں. ہاں، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مریم صاحبہ کی جو آشا ہے باہر جانے کی، اس آشا کو کیا آپ پورا کر رہی ہیں حکومت؟
اچھا میں نے یہ پہلی دفعہ بات نہیں کی یہ بامیان صوبے والی. میں منسٹر اور ایم پی اے بننے سے پہلے بھی ٹاک شوز کے اندر یہ بات کرتا رہا ہوں. دنیا نیوز کے بڑے ویجیلنٹ جناب آرٹیکل رائٹر ہیں منیر بلوچ صاحب, انہوں نے کل یہ آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ لکھ چکے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کئی کالمسٹ جو ہے یہ بات لکھ چکے ہیں. یہ کوئی 100% نئی بات نہیں ہے, لیکن چیزیں تذکیر کے لیے ہوتی ہیں, اور یہ آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے کی یہ ساری چیزیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ میں تو 20 دفعہ یہ ٹاک شوز کے اندر جو ہے نا 2015 16 17 کے اندر جو ہے نا یہ بیان کر چکا ہوں, لیکن آج میں نے اس وجہ سے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم کو سمجھ آئے کہ یہ بہت بڑے جو ڈرامے باز چاچے مامے جمہوریت کے بنے بیٹھے ہیں, ان کا اصل چہرہ اور اصل پلان کیا ہے, یہ بغض کیوں رکھتے ہیں. اور ایک سوال آخری میں پوچھ کے اٹھوں گا, ایک منٹ, ایک سوال پوچھوں گا بیگم صفدر آباد صاحبہ سے اور 200 روپے کلو انڈوں والی سرکار سے. جناب والا آپ جمہوریت کی اتنی مالا چمتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کی اپنی پارٹیوں کے اندر کتنے کلو جمہوریت موجود ہے, بس کتنے کلو جمہوریت آپ کی اپنی پارٹیوں میں جی. پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے, پی ڈی ایم کا خاص طور پہ فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے وہ بات کرتے ہیں, ادھر سے جواب آتا ہے, اس میں بدنام تو فوج ہو گئی ہے. تو اس بیانیے کو روکنے کے لیے کوئی قانون سازی یا کوئی آپ کیا اسٹیپ لے رہے ہیں کہ کم از کم وہ جو 5th جنریشن وار کا تو حصہ نہ بنے. دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو جب یہ سازش کرتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب وہ سابق وزیر اعظم جو اربوں ڈالر کی لوٹ مار LNG کی ہوئی ہے, اپنا کیس چل رہا ہے, وہ آ کے ہر روز پریس کانفرنس آتے نیب کی پیشی میں ہے, بنتے آ کے سادھو ہیں, آتے کرپشن اور بدزیادتی کے کیسز میں ہیں, بنتے آ کے اللہ کے ولی ہیں, آتے جو ہے وہ اقربا پروری اور لوٹ مار کے کیسز میں ہیں, اور جناب وہاں پہ عدالت سے جا کے خود ہی وکیل صفائی, خود ہی وکیل پروسیکیوشن, خود ہی گواہی دے دلا کے سارا کچھ